ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਰਰਮਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم پارہ چوتھا پڑھونا آخری دو آیتاں اور پنجویں سپارے دی پہلی آیات، خالق کی کائنات مالک ارد السماوات ارشاد فرماندا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من النسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پارہ نمبر 4 دیاں 2 آیتاں اور 5 دی پہلی آیت دے اندر ارشاد فرماندا ہے کہ انہاں عورتاں دے نال نکاح نہ کرو، انہاں عورتاں دے نال نکاح نہ کرو جنہاں دے نال تواڈے باپ دادا نے نکاح کیتا۔ انہاں عورتاں دے نال نکاح نہ کرو جنہاں عورتاں دے نال تواڈے باپ نے نکاح کیتا، اگرچہ وہ تیری ماں نہیں ہے لیکن تیرے باپ دی بیوی ہے، انہیں طلاق دے دیتی ہے نا، تو اس دے نال نکاح نہیں کر سکتا۔ تیرے دادے دی بیوی بنی ہے، اگرچہ تیرے ابے دی اما نہیں ہے لیکن ہے تیرے دادے دی بیوی، تے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان دے نال بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہاں مگر جو گزر گیا بے شک وہ بے حیائی ہے، اگر کر بیٹھے ہو بے شک وہ بے حیائی ہے اور غضب والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب نو ابھارن والا کام ہے، اپنے آپ نو عذاب دے اندر مبتلا کرن والا کام ہے، اور میں بہت ہی بری راہ ہے۔ اگر اس راہ دے اوتے تسی چلے ہو اپنے باپ دی یا اپنے دادا دی بیوی دے نال نکاح کر بیٹھے ہو تے بے شک یہ بہت بری راہ ہے۔ فرمایا تواڈے اوتے حرام نے تواڈیاں ماواں، بیٹیاں، بہناں، پھپھیاں، خالاں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تواڈیاں او ماواں جنہاں نے تانوں دودھ پلایا ہے، اور جنہاں او تواڈیاں او بہناں جنہاں نے تواڈے نال دودھ پیتا ہے، یا جس ماں نے تانوں دودھ پلایا اس دی اولاد۔ میں تواڈیاں عورتاں دیاں ماواں یعنی تواڈیاں بیویاں دیاں ماواں، فرمایا انہاں دیاں بیٹیاں جڑیاں تواڈی گود دے اندر، فرماندے گود دے اندر نے، فرمایا انہاں بیبیاں دے نال جنہاں دے نال تسی جمع کر چکے ہو، فرمایا اگر تسی انہاں دے نال جمع نہیں کیتا تے انہاں دیاں بیٹیاں دے نال گناہ نہیں ہے، اور تواڈی نستی بیٹیاں دیاں بیبیاں یعنی تواڈے جڑے بیٹے نے انہاں دیاں بیویاں اور وہ دو بہناں کٹھے ایک جگہ دے اوتے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں لیکن جو ہو گیا بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشن والا مہربان ہے۔ فرماتے ہیں حرام ہے شوہر والی عورت یعنی ایک جگہ دے اوتے نکاح ہویا ہے، اس دا شوہر ہے تے او دوجی جگہ دے اوتے نکاح کر رہی، پہلے نکاح ہوندے ہویا دوسری جگہ دے اوتے نکاح کری، فرمایا اے حرام ہے۔ فرماتے ہاں کافراں دی عورتاں جڑیاں تواڈے ملک دے اندر آ جان، کافر سی اس دے شادی شدہ سی، جنگ لگی ہے مسلمانوں دے قبضے دے اندر آ گئی، فقہائے کرام فرماندے نے اس تے کوئی طلاق لین دی
ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر سی جب مسلمان ہوئے اس سے نکاح وچ ویسے بھی نکل گئی ہے، پھر مسلمان مرد دے نال نکاح کر سکتی ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دے اندر یہ ارشاد فرما رہے مگر کافراں دی عورتاں جڑیاں تواڈے ملک دے اندر آ جان، پر میں اے اللہ دا احسان ہے، پر میں نے انہاں دے سوا جو تواڈے اُتے حلال نے اپنے مالاں دی حفظ تلاش کرو اور صحیح چاندی ہویا نہ کہ زنا کرتے ہو، یعنی اپنے آپ نو گناہ کو بچا لو۔ یہ چند رشتے نے انہاں دے اندر انسان نو چاہیے کہ وہ ذرا غور و فکر کرے کہ کہڑے رشتے نے جڑے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر اعلان فرما کے حرام کیتے نے، کیا اج اسی انہاں رشتہ انہاں مقدس رشتیاں نو پامال تے نہیں کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اگلی آیت مبارکہ پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مشرک عورتوں دے نال نکاح نہ کرو، کافری عورت اس دے نال نکاح نہ کرو، فرماتے ہیں جدوں تک ایمان نہ لے آوے، جدوں تک وہ ایمان نہ لے آوے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ نہ پڑھ دے، فرمایا بے شک مسلمان باندی مسلمان غلامہ مشرکہ عورت تو بہتر ہے، اگرچہ تانوں کافرہ عورت جنی مرضی چنگی لگے جنی مرضی بھلی لگے، فرمایا مشرکوں دے نال نکاح نہ کرو جدوں تک وہ ایمان نہ لے، بے شک مسلمان غلام مشرک تو وہ بہتر ہے۔ اگر کسی عورت کو مشرک مرد اچھا لگتا ہے تو اس کے واسطے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان غلام بھی ہوئے نا اس مشرک خوبصورت مرد نالو تیرے واسطے بہتر ہے، اگرچہ تینوں یہ اچھا معلوم ہونا، فرمایا اے دوزخ دی طرف بلاندے نے، یہ کافر دوزخ دی طرف بلاندے نے، اللہ بلاندا ہے جنت دی طرف مغفرت دی طرف اپنے حکم دے نال، فرمایا لوکاں واسطے اپنی نشانیاں ظاہر فرماندا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ آج ساڈے معاشرے دے اندر اکثر اوقات میڈیا دے تے تسی بھی ویندے ہووگے خبراں دے اندر، میں بھی کدی کدی سن لینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پتہ نہیں چلدا کہ پاکستانی لڑکی نو کوئی سکھ پسند آیا ہے تے انہیں پاکستان چھڈ دتا ہے، اس سے مگر چلی گئی، اور کسی مسلمان نو کوئی سین کوئی اس طرح دے یعنی غیر مذہب لوگ پسند آئے نے، انہیں اتوں منگوا لئیے آج میرے نال نکاح کر دے، یا تو پاکستان چھڈ کے چلا گیا جا کے نکاح کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرما رہے مشرکہ عورت دے نال نکاح نہ کرو جدوں تک وہ مومن نہ بن جائے، ایمان والی نہ بن جائے، اور مشرک مرد دے نال نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان والا بن جائے، یا ایمان والا نہیں بندا پھر مسلمان غلام تہاڈے واسطے بہتر ہے، مسلمان غریب تہاڈے واسطے بہتر ہے، دوجے الفاظ نال آکھاں اس خوبصورت مشرک دے نال نکاح کرن تو بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اور اس کی پھپھی نو جمع نہ کیتا جائے، اور نہ عورت نہ اس کی خالہ نو جمع کیتا جائے، ایک نکاح دے اندر عورت بھی موجود ہے اس کی پھپھو نو بھی نہ جمع کیتا جائے، ایک لڑکی موجود ہے نہ ہی اس کی خالہ نو اس دے نال جمع کیتا جائے۔ ابو داؤد ترمذی دارمی دے اندر اور نسائی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس تو منع فرمایا کہ پھپھی دے نکاح دے اندر ہوندے ہیں اس دی بھتیجی دے نال نکاح کیتا جائے، یا بھتیجے دے ہوندے اس دی پھپھو دے نال، یا خالہ دے ہوندے اس دی بھانجی دے نال، یا بھانجی دے ہوندے اس دی خالہ دے نال نکاح کیتا جائے، اس چیز تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتاں ولادت یعنی نسب تو حرام نے اور رضاعت تو بھی حرام نے، رضاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جنہاں دا دودھ پیتا ہے، جس طرح ولادت دے اندر کٹھے پین پائی جمے ہونا تے انہاں دا نکاح حرام ہے نا، اسی طرح جس ماں دا تسی اگر دودھ پیتا ہے نا، کسی اور ماں دا اپنی ماں دا نہیں کسی اور ماں دا دودھ پیتا ہے نا، کسی اور عورت دا دودھ پیتا ہے نا، اس دے وچوں جڑے بچے نے انہاں دا حکم بھی بالکل سگے بہن بھائی آندا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر مولا علی شیر خدا فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے رضاعت تو انہاں نو حرام کر دیتا ہے جس طرح نسب تو حرام فرمایا گیا، جس طرح نسب تو ذاتی طور دے اوتے قریبی یعنی جس پیٹ دے وچ تسی جمے ہو نا
اس دے وچوں جمن والے جس طرح پین تواڈے اوتے حرام ہے نا، جس طرح تسی دودھ پیتا ہے نا، اس دی کڑی بھی تواڈے واسطے اسی طرح حرام ہے، یعنی سکے پین بھائیاں جیسا حکم ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں اسی سارے نو مقدس رشتیاں دا ادب کرن اور انہاں دی پہچان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا